والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج دعوت اسلامی کی زیر اہتمام شب معراج کے سلسلے میں سنت بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے. رب کریم سے دعا ہے، آج رحمتوں کے برسنے کی رات ہے، آج عطائیں بٹنے کی رات ہے. آج کی اس رات ان ہزاروں اسلامی بھائیوں کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اے رب کریم، آج ہی کی تو رات تھی کہ جب ہمارے آقا پر رحمتوں کی برسات ہوئی. رب کریم نے اپنے پاس بلایا، بہت کچھ عنایتوں سے نوازا. کیا کچھ ملا، میرے آقا نے کیا کچھ لیا، سخی جانے گدا جانے، ہم کیا جانے کہ کیا کچھ ملا اور کیا کچھ پایا گیا. بس یہ جانتے ہیں کہ خاص رحمتیں بٹی ہیں. امام اہل سنت بڑا پیارا مقطع لکھتے ہیں نا قصیدہ معراج کا: خدا ہی صبر دے جانے پرغم، بتاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں کی لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ، آقا ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، جو وہاں بٹا ہے مولا، ہمیں بھی ان عنایتوں میں سے کچھ حصہ عطا فرما. نبی پاک پر معراج کی شب جو رحمتیں، جو برکتیں، جو عنایتیں ہوئیں، اے رب کریم نبی کے غلام جمع ہیں، عاشقان رسول جمع ہیں، شب معراج منانے جمع ہیں. اے اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ وہاں عطا ہوا، جو رحمتیں بٹی، ان رحمتوں میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما. ہم پر بھی رحمتوں کی بارش برسا دے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. آمین بجاہ النبی الامین. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری احادیث، بہت ساری روایتیں درود پاک کے فضائل میں ملتی ہیں. ایک بڑی پیاری حدیث پاک، بہت خوبصورت واقعہ، ایمان افروز واقعہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام عرش کے قریب وسیع میدان میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے. آپ پر دو سبز کپڑے ہوں گے. اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابو البشر ہیں. اس وقت قیامت کے دن ہر اس امتی کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا، اور اپنی اولاد میں سے اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو دوزخ میں جا رہا ہوگا. اب اسی اسنا میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک امتی کو دوزخ میں جاتا ہوا دیکھیں گے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے روز پکاریں گے، یا احمد یا احمد. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے، لبیک اے ابو البشر. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے، آپ کا یہ امتی دوزخ میں جا رہا ہے. میرے آقا کہتے ہیں، پس میں بڑی چستی کے ساتھ تیز تیز فرشتوں کے پیچھے چلوں گا اور کہوں گا، اے میرے رب عز و جل کے فرشتوں ٹھہرو،
کہیں گے ہم مقرر کردہ فرشتے ہیں، جس کام کا ہمیں اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے تو افسردہ ہو جائیں گے، اپنی داڑھی مبارک کو بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور عرش کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے، اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ تو مجھے اپنی امت کے بارے میں رسوا نہ کرے گا؟ عرش سے ندا آئے گی، اے فرشتوں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اسے لوٹا دو۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ۔ میرے آقا کو کوئی فکر نہیں اپنی، ارے ان کے صدقے ہم نے جنت میں جانا ہے، مگر میرے آقا کا اس وقت حال کیا ہوگا؟ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، بچہ گم ہو جائے ماں کیسے تلاش کرتی ہے؟ دیوانہ وار اپنے بچے کے لیے تڑپتی ہے۔ امام اہل سنت کے برادر مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا۔ ارے ایسے آقا ملے ہیں امتیوں، جھوم جاؤ، ایک امتی جہنم میں جا رہا ہے، میرے آقا فرشتوں کو کہتے رک جاؤ، اور پھر فرشتوں کو حکم کیا ہوگا؟ جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں اس کی اطاعت کرو، ان کی مانو۔ تو پتا چلا کہ یہ محشر کا جو میدان ہے وہ سجایا کیوں جا رہا ہے؟ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے۔ ہم غلام ہیں نا، انشاءاللہ پکی غلامی اختیار کرنا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو دشمن حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا۔ کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا۔ فرشتے جب جہنم میں لے جائیں گے تو امتی مڑ مڑ کے آقا کو دیکھے گا، کوئی کہے گا دہائی ہے تاج والے کی، تو کوئی تھام کے دامن لپٹ گیا ہوگا، کوئی غریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا۔ میرے آقا سب کی پکار سنیں گے، فرماتے ہیں کس طرح دوڑیں گے؟ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، میرے آقا ان کے پاس پہنچیں گے جو پکارے گا۔ سنیے یہ حدیث پاک جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کیسی ایمان افروز ہے۔ پھر میرے آقا کیا کریں گے؟ جب وہ فرشتے رک جائیں گے، عرش سے ندا بھی آ جائے گی کہ جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ان کی اطاعت کرو، تو میرے آقا اپنی گود سے سفید کاغذوں ایک کاغذ نکالیں گے۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں میں اس وقت پھر اپنی گود سے ایک سفید کاغذ نکالوں گا اور دائیں میزان کے پلڑے میں ڈال دوں گا۔ قیامت کے دن ایک اسکیل لگے گا، میزان عمل۔ ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا چلوں، علماء بتاتے ہیں دنیا میں کسی کا پلڑا بھاری ہو جائے تو پلڑا نیچے ہو جاتا ہے، ہلکا اوپر چلا جاتا ہے، ہیوی جو پلڑا ہوتا ہے اسکیل وہ نیچے آ جاتا ہے۔ قیامت کے دن جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر آئے گا۔ تو جب میرے آقا وہ کاغذ ڈالیں گے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ اوپر آ جائے گا۔ تو اب کیا ہوا؟ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کاغذ ڈالیں گے، وہ پلڑا اوپر آ جائے گا۔ میرے آقا کہتے ہیں میں کہوں گا بسم اللہ، وہ نیکیوں والا پلڑا برائیوں والے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا۔ آواز آئے گی خوش بخت ہے، سعادت یافتہ ہو گیا، اس کا میزان بھاری ہو گیا، اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا اے میرے پروردگار کے فرشتوں ٹھہرو، میں اس بندے سے بات تو کر لوں جو اپنے رب کے حضور بڑی کرامت رکھتا ہے۔ گویا وہ ابھی تک آقا کو پہچانا نہیں ہوگا، وہ گناہگار، وہ آقا کے دامن سے لپٹ کر کہے گا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کا چہرہ انور کتنا حسین ہے، آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرما کر میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا ہے، آپ کون ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں،
اور یہ تیرا درود پاک ہے جو تو مجھ پر بھیجتا ہے، اس نے تجھ کو پورا نفع پہنچایا جتنا تجھے اس کی ضرورت تھی۔ اب اگر امام اہل سنت کا وہ کلام سنیں، اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے، بناتے یہ ہیں۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ ارے اس دن روایتوں میں آتا ہے کہ ماں بچے سے کہے گی بیٹا ایک نیکی دے دو، میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا، اپنے پیٹ پہ 9 ماہ رکھے۔ بیٹا ماں سے کہے گا نہیں ماں میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ باپ سے بیٹا کہے گا ابا جان میری تکلیف میں آپ بے کل ہو جایا کرتے تھے، آپ نے میرے لیے 2 نوکریاں کی تھی، ابو بڑی پریشانی ہے، ابو جی کوئی ایک نیکی دے دو۔ روایتوں میں آتا ہے باپ بیٹے سے کہے گا بیٹا آج کے دن میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ ایک دن آنا ہے جب ماں بھی ساتھ چھوڑ جائے گی، بیٹا باپ کا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ ہاں ہاں اس دن ایک ہستی ہے جو اس دن بھی ساتھ دے گی، اس دن بھی ہماری مدد فرمائے گی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں۔ ہاں ہاں ان کے ہاتھ میں کل کنجی ہے، مالک کے کل کہلاتے یہ ہیں۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا حوض کوثر پر کون پلائے گا جام، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ وہ پل صراط جو تلوار سے زیادہ تیز بال سے زیادہ باریک ہوگا، گناہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، اس پل صراط سے کیسے گزریں گے؟ کیونکہ میرے آقا اسی پل کے تو کنارے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے رب سلم امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے۔ امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، مرکد میں بندوں کو تھپک کے قبر میں اکیلے ہوں گے، وحشت ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، ارے کوئی ماں باپ کوئی دوست یار یہ فرینڈ سرکل کوئی قبر میں نہیں آئے گا، ایک ہستی قبر میں بھی آئے گی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ، کہاں 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 آئیں گے آقا، کہاں 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 آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، کیونکہ مجدہ رضا کا سناتے یہ، اے غلاموں تمہیں مبارک ہو، ہمیں ایسے آقا ملے جو ہمیں نہیں بھولے، مگر ایسا لگتا ہے کہ آقا کے غلام آقا کو بھول گئے ہیں، ان کی سنتوں کو بھول گئے ہیں، ان کی تعلیمات کو بھولتے جا رہے ہیں۔ نہیں دیکھو انہیں مت بھولنا، ان کا دامن نہ چھوڑنا، آسیو تھام لو دامن ان کا، آسیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، ان کا دامن مت چھوڑنا ورنہ کہیں کے نہ رہیں گے۔ آقا سے لو لگائے رکھنا۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں نا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو یہ ہے درود پاک کا تحفہ، یہ ہے درود پاک کی برکت۔ پڑھتے رہیے درود پاک، حرز جاں بنا لیجئے۔ دنیا بھر میں کئی لوگ ایسے ہیں جو روزانہ بہت دیر ٹریول میں وقت گزارتے ہیں، یہاں بھی میٹرو ہے، بس ہے، واک ہے، لوگ سفر کرتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں۔ اس ڈرائیونگ میں اس سفر میں ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، بدقسمتی سے دیکھا کہ اس وقت کو بھی لوگ کیسے یوز کرتے ہیں کہ چلو اتنی دیر میں بھی کچھ میوزک سن لیا جائے، کان اتنی دیر میں بھی حرام سے بھر لیے جائیں۔ ارے اگر اتنی دیر اللہ کا ذکر کر لیتے تو ساری زمین ذکر اللہ کی گواہ بن جاتی ہے۔ اتنی دیر درود پاک پڑھ لیتے، دیکھو ایک درود پڑھنا کیسا کام آیا، اس غلام کو کیسا کام آیا کہ
قیامت کے دن آقا نے وہ درود جو ہے وہ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا. یہ درود تو رحمتوں کی برسات ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وقت، لوگ بڑا کہتے ہیں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت دے دیجئے. سچی بات یہ ہے، قیمتی وقت وہی ہے جو اللہ کے ذکر میں صرف ہو جائے. ارے قیمتی وقت جو ہے وہ وہی ہے جو یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں صرف ہو جائے، جو درود پاک پڑھنے میں صرف ہو جائے. ارے وقت وہی قیمتی ہے جو فکر آخرت میں صرف ہو جائے. یہ کیسا قیمتی وقت جو فلمیں دیکھتے ہوئے گزرے، جو ڈرامے دیکھتے ہوئے گزرے، جو گانے باجے سنتے ہوئے، جو سنیما گھروں میں گزرے. ارے اس وقت کو تو ضائع کر دیا. وہ وقت تو کہیں اس کا حساب دینا بھاری نہ پڑ جائے. آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شب معراج کے اجتماع میں آئے ہیں. پہلا میسج یہ لے لیجئے کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے اللہ کے ذکر سے، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے تلاوت قرآن سے، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے درود پاک پڑھ کر. یہ کتنا بڑا تحفہ ہے پتہ ہے؟ کہیے سبحان اللہ. ایسے نہیں، سب مل کر سبحان اللہ. روایتوں میں آتا ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہہ لے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. کہو الحمدللہ، کہیے اللہ اکبر. جو ایک بار سبحان اللہ، ایک بار الحمدللہ، ایک بار اللہ اکبر کہے، ہر بار کہنے پر جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ارے وقت تو اس کا قیمتی ہے جو ذکر اللہ کرتا ہے. جنت میں درخت لگائی جا رہا ہے. درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روایتوں میں آتا ہے جو ایک بار درود پاک پڑھے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. تو کتنی دیر میں کتنی نیکیاں. تو قیمتی وقت تو یوں بنایا جائے نا، اپنی لائف کو چھوٹی سی لائف سمجھ لیجئے. بہت تھوڑا وقت باقی ہے. جی ہاں، ہم نہیں جانتے کب دنیا سے چلے جائیں، تو جانے سے پہلے نیکیاں کرنے کا موقع اختیار کیجئے. تو انشاءاللہ اب آج کے اجتماع کی یہ پہلی نیت کرتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھوں گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ مدنی انعام بھی ہمیں عطا کیا گیا ہے کہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. ہم یہ جملہ تو بہت بار سنتے ہیں، کثرت کے ساتھ درود پڑھنا، ایبنڈنس کے ساتھ درود پڑھنا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جناب کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کیسے پتہ چلے؟ علماء فرماتے ہیں 313 مرتبہ جو درود پاک پڑھ لے اس کا کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے. تو کم از کم روزانہ 313 مرتبہ پڑھنے کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. آج عاشقان رسول دنیا بھر میں جہاں کہیں ہو، خوشیوں کا سما ہوتا ہے. اور کیوں نہ خوشیاں ہوں، کیونکہ شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے. میرے آقا کو آج عظیم معجزہ عطا کیا گیا، ایک ایسا معجزہ جس کی عظمت علماء بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سارے معجزات عطا ہوئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء کو جتنے معجزات عطا ہوئے نا، وہ سب کچھ میرے آقا کو عطا ہوا، بلکہ اس میں کچھ ایکسٹرا اسپیشلٹیز، خصائص کبریٰ بھی میرے آقا کو عطا کیے گئے. سارے انبیاء کے معجزات کا مجموعہ بھی اور مزید معجزات بھی عطا کیے گئے. علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ میرے آقا کے معجزات تو اتنے سارے ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں. نابینا کو آنکھ والا کر دینا، کوئی ہاتھ ٹوٹا ہوا جاتا تو میرے آقا ہاتھ جوڑ دیتے. خاری کنویں والے آتے، خاری پانی والے آتے، میرے آقا لعاب دہن ڈالتے تو وہ پانی میٹھا ہو جاتا. دعا فرماتے تو سورج کو واپس پلٹا دیتے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سانپ ڈس لیتا، میرے آقا لعاب دہن لگاتے، صدیق اکبر کی جان بچا لیتے. یہ بہت سارے معجزات ہیں. کس معجزے کی بات کریں؟ تو علماء کہتے ہیں یہ جتنے معجزات ہیں نا، یہ میرے آقا نے ڈیلیبریٹلی، دانستہ وہ ظہور نہیں کیے. لوگوں نے نشانیاں مانگی، کوسچنز کیے، فریادیں کی، میرے آقا سے یہ ظہور ہوتا رہا. کوئی آ کے پانی مانگتا، بارش مانگتا، میرے آقا دعا فرماتے بارش ہونا شروع ہو جاتی. پھر آرزو کرتے آقا بہت بارش ہو گئی، اشارہ فرماتے تو بارش رک جاتی. تو یہ کیا تھا کہ لوگ مانگتے، میرے آقا عطا فرماتے. کوئی مانگنے والا آتا، کوئی آزمانے والا آتا. معجزات ہوتے گئے. مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسٹیٹس کے مطابق، آپ کے مرتبہ
مرتبے کے مطابق، آپ کے مقام کے مطابق جو معجزات ہیں وہ 2 معجزات ہیں۔